چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں فل کورٹ کی کاروائی کی لائیو سٹریمنگ، مطلب ان کا براہ راست نشر کیے جانا، بہرحال پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کی سب سے زیادہ اور سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 19A آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے ان لائن ہے۔ اب یہ آرٹیکل 19A کیا کہتا ہے کہ ہر وہ معاملہ جس میں مفاد عامہ انوالو ہے، ہر پبلک امپورٹنس کا معاملہ، اس تک رسائی حاصل کرنا یہ عوام کا، یہ جمہور کا حق ہے۔ تو بہت بڑے ایک اہم معاملے کے اوپر جب کورٹ پروسیڈنگز ہو رہی تھیں اور فل کورٹ ہو رہی تھی اور بلا شک و شبہ وہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ تھا، اس میں عوام کے حقوق کا سوال تھا، اس میں کچھ ایسی امینڈمنٹس کو زیر بحث لایا جا رہا تھا جو ڈائریکٹلی عوام کو، لوگوں کو، اور جو لوگ انصاف حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں افیکٹ کرتی ہیں، اور احتساب، اس ملک میں احتساب کا معاملہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ اور پاکستان کے ایک بہت بڑے عظیم اور معتبر ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کا معاملہ ہے، جس کے اختیارات چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کا معاملہ ہے، جو ڈائریکٹلی لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو دوستو، بہرحال یہ ایک سنگ میل تھا اور یہ بہت امپورٹنٹ اور بڑی اہم گھڑی تھی پاکستان کی تاریخ میں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی ڈیٹیل میں تو پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے۔ اب 2-3 بڑے اہم معاملے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا، یہ میرا، اس سے پہلے میں نے امریکن ایک عدالتی کاروائی براہ راست CNN پر دیکھی تھی، اور وہ کاروائی کیا تھی؟ جارج فلوئڈ، آپ کو پتا ہوگا کہ ایک حبشی جو قتل کر دیا گیا تھا پولیس آفیسر کی طرف سے، اس نے مار دیا تھا اس کالے کو، اس کی گردن کے اوپر اس نے اپنا گھٹنا رکھا، اور اس کے آخری الفاظ اس مقتول کے بڑے وائرل ہوئے تھے کہ آئی کانٹ بریتھ، کہ میں سانس نہیں لے پا رہا، اور بڑی بے رحمی کے ساتھ جو جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا۔ اور پھر اس کے ٹرائل کی پروسیڈنگز کی لائیو سٹریمنگ ہوئی اور براہ راست نشر کی گئی CNN پر اور کچھ دیگر چینلز کے اوپر۔ اب جو مجھے ایک سٹرائکنگ ڈفرنس، ایک جو بڑا واضح فرق محسوس ہوا اس امریکن عدالت کی پروسیڈنگز میں اور پاکستان کی عدالتی پروسیڈنگز میں، جب ان کو براہ راست نشر کیا گیا، تو وہاں میں کافی دیر تک وہ CNN پر وہ ٹرائل واچ کرتا رہا، وہ لائیو سٹریمنگ، وہ براہ راست جو نشریات تھیں، میں ان کو دیکھتا رہا اور میں نے بہت کچھ وہاں سے سیکھا۔ لیکن ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تقریباً 4 گھنٹے میں امریکن کورٹ کے جج صاحب نے شاید ہی کوئی بمشکل 4 سوال کیے ہوں، اور جو ہماری کورٹ کی پروسیڈنگز تھیں اس میں سبجیکٹ ٹو کریکشن، میں یہ کہوں گا نہایت ادب کے ساتھ کہ شاید 4 منٹ کے اندر فاضل جج صاحبان نے بہت سارے سوالات وکلاء پر کیے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ lawyers were confronted with the volley of questions، ان کے اوپر سوالات کی بوچھاڑ کر دی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں بطور وکیل میرا ایکسپیرینس ہے کہ اگر اس قدر اور یوں سوالات کیے جائیں تو ہر وکیل جب عدالت میں جاتا ہے تو اس کی اپنی ایک فارمولیشنز ہوتی ہیں، وہ ایک مائنڈ میک اپ کر کے جاتا ہے، ایک اپنے آرگیومنٹس کی لائن لے کر کے جاتا ہے، اور اس کے اوپر وہ بولنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کورٹ اسے پیشنٹ ہیئرنگ دے۔ اور اس کے بعد جو بھی سوالات ہیں، جیسا کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے ہدایت کی کہ وہ تحریری صورت میں ان کے جوابات داخل کیے جائیں، تو مجھے بہت سارے وکلاء عدالت میں، بڑے سینئر موسٹ اور بڑے نامور وکلاء تھوڑے کنفیوز نظر آئے، اور میں نے محسوس کیا کہ شاید وہ آرگیومنٹس یا اپنی بحث یا اپنا مدعا بیان نہیں کر پا رہے، یا وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اگرچہ جج صاحبان کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی تسلی کے لیے سوالات کریں، اور وہ اس کے بیٹر جج ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ ایک میری طرف سے ایک فیئر کمنٹ ہے، ایک رائے ہے، اور بطور وکیل جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح جارج فلوئڈ کے آخری الفاظ تھے کہ آئی کانٹ بریتھ، تو مجھے لگا کہ شاید بیچارے وکیل صاحبان ان کورٹ پروسیڈنگز میں سانس نہیں لے پا رہے تھے، یا ان کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ اپنا مدعا آزادی کے ساتھ بیان کر سکیں، اور جج صاحبان نے کافی طویل سوالات کیے، اور کسی وقت تو یوں بھی محسوس ہوا کہ شاید تھوڑی آرگومنٹس کیے جا رہے ہیں اس جانب سے۔ بہرحال یہ فرق جو مجھے فیل ہوا کہ جو میں نے امریکن کورٹ کی پروسیڈنگز جس انداز میں دیکھی، اور اپنی پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی جو پروسیڈنگز ہیں جب میں نے وہ دیکھی،
تو مجھے تھوڑا سا یہ فرق محسوس ہوا. اب اس کے بعد میں آپ کو آ جاؤں کہ جس طرح میں نے آپ کو عرض کی کہ 19A کے تحت، آرٹیکل 19A کے تحت لوگوں کا بنیادی حق ہے کہ وہ دیکھیں، اس انفارمیشن تک ایکسیس حاصل کریں. عام لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں پروسیڈنگز کس طرح کی جاتی ہیں، اور اس طرح وہ لوگ مس لیڈ نہیں کیے جا سکتے. ان کو بڑی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملی اور کورٹ کے ماحول سے لوگوں کو واقفیت اور آگاہی حاصل ہوئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سیف گارڈ بھی ہے. ایک بہت ساری چیزیں اس کا براہ راست نہ صرف وکلاء سے، عام لوگوں سے تعلق ہے، بلکہ یہ جو لائیو سٹریمنگ ہے، یہ جو براہ راست کسی کورٹ کی کاروائی کا نشر کیا جانا، یہ عدالت کے اوپر بھی ایک چیک ہے. اس کے اوپر ایک بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو میرے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور جو آپ کو ساری اس بات کی وضاحت کریں گے کہ کس طرح عدالت یہ لائیو سٹریمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. اس میں لارڈ ڈپلاک کے خوبصورت الفاظ ذرا آپ دیکھیے کہ لارڈ ڈپلاک ان AG versus Levelers remarked that open courts act as a bulwark against judicial arbitrariness, vagary and eccentricity. Similarly, Hegel in Philosophy of Right averted that judicial proceedings must be public as the object of the court is justice, which is a universal belonging to all. تو اب جو اس میں لارڈ ڈپلاک نے بات کہی تھی کہ جب لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہوتی ہے، جب آنریبل ججز کو یہ پتا ہے کہ پورے ملک میں ان کی پروسیڈنگز بلکہ بیرون ملک اور ان کی پروسیڈنگز واچ کی جا رہی ہیں، ان کے کنڈکٹ کے اوپر لوگوں کی نظر ہے، تو ایک تھوڑا خود احتسابی کا عمل ہوتا ہے. اور جو جوڈیشل ورڈکٹ میں آربیٹرینس ہوتی ہے، جو من مرضی یا اس میں کوئی بھی وہ اپنی مرضی کرتے ہوئے یا اپنے من چاہے طریقے سے وہ بہت سارے کام اور بہت ساری باتیں نہیں کر سکتے. یہ ایک قسم کا چیک ہے ان کی ان جوڈیشل پروسیڈنگز کے اوپر. تو یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے جو مد نظر رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں. اور اس طرح میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے دیگر ہائی پروفائل کیسز جو پبلک امپورٹنس کے کیسز ہیں، اگر کوئی ہائی پروفائل شخصیت جس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام ہے یا کرپشن کے جو میگا سکینڈلز ہیں، میں یہ عرض کروں گا کہ ان کے ٹرائل بھی یا ان کی ہیئرنگ بھی، اس کی بھی لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے، اس کو بھی براہ راست نشر کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو حقائق سے آگاہی حاصل ہو سکے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو سیاسی قیدی ہیں آج، اور میں سیاسی قیدی ڈیلیبریٹلی کہہ رہا ہوں، باقی تو عدالتوں نے ان کا فیصلہ کرنا ہے، قانون اپنی راہ لے گا، لیکن لوگوں کے ذہن میں کچھ وسوسے ہوتے ہیں، کچھ ان کے لیجیٹیمیٹ گریوانسز ہوتے ہیں جو ان کے ایک نیچرل ایک فنامنا ہے، لوگوں کے اندر کچھ اعتراضات آ جاتے ہیں. تو جو ہائی پروفائل کیسز ہیں، ہائی پروفائل شخصیات کے جو کیسز ہیں، یا لوگوں میں جو مقبول شخصیات ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، ان کے کیسز کو بھی براہ راست نشر کیا جائے تاکہ یہ جو ایمبیگوٹی ہے یا یہ جو ایک پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے کہ بیہائنڈ دا کرٹن بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، تو وہ باتیں نہ ہوں، صاف شفاف طریقے سے لوگوں کو اندازہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. تو دوستو، آج کی جو پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں ایک بہت ہی نئی نرالی اور اچھی چیز ہے اور اچھی روایت ڈالی ہے نئی چیف جسٹس آف پاکستان نے، تو اس کے اوپر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گا، تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تھینک یو ویری مچ.